بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 63، سیرت النبی جلد دوم، اور آج کا ہمارا یہ پہلا ویلاگ ہے، تاسیس و تکمیل شریعت۔ یہ مین ہمارا سبجیکٹ ہوگا، مین ہیڈنگ ہوگا ہمارا، تاسیس و تکمیل شریعت۔ ناظرین، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی جلد دوم، صفحہ نمبر ہے 63، تاسیس و تکمیل شریعت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارا مذہب کامل کر دیا، آج ہم نے تمہارا مذہب کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے مذہب پسند کیا۔ یہ تمام انتظام اور نظم و نسق اسلام کا حقیقی نصب العین نہ تھا، بلکہ جیسا کہ یہ تفصیل اوپر بیان کیا جا چکا ہے، یہ اس لیے تھا کہ ملک میں امن و امان پیدا ہو اور ایک منظم اور باقاعدہ حکومت کا وجود ہو، تاکہ مسلمان بے روک و ٹوک اور بلا مزاحمت اپنی مذہبی فرائض انجام دے سکیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان کافروں سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور مذہب تمام تر خدا کے لیے ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور اکرم کے زمانے میں تھا، جب اسلام کم تھا، آدمی اپنے مذہب کی بنا پر فتنہ میں مبتلا ہو جاتا تھا، لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب جب اسلام ترقی کر گیا تو کوئی فتنہ نہیں رہا۔ ہجرت سے 8 برس تک کا زمانہ تمام تر انہی فتنوں کے دار و گیر، مخالفوں کی شورشوں اور ہنگاموں کی مدافعت اور ملک میں امن و امان قائم کرنے میں گزرا۔ اس لیے 8 برس کی وسیع مدت میں فرائض اسلام سے جو چیز ہر جگہ اور ہر موقع پر نمایاں نظر آتی ہے وہ صرف جہاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایک غزوہ کی تفصیل سینکڑوں صفحات میں ہے، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے متعلق 2 4 سطروں سے زیادہ واقعات نہیں، وہ بھی اس طرح کہ جب کوئی سنہ ختم ہوتا ہے تو اس قدر لکھ دیتے ہیں کہ اسی سال فرض نماز کی رکعتیں 2 سے 4 ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ارباب سیر دیگر فرائض کی اہمیت و عظمت پیش نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ غزوات کی مصروفیت اور اس ملک کی بد امنی کی وجہ سے اکثر فرائض دیر میں فرض ہوئے، اور جو پہلے فرض ہو چکے تھے ان کی تکمیل ہوئی بتدریج اسی زمانے میں ہوتی رہی، جس کے لیے لیل و نہار زیادہ تر مخالفین کے تیر باراں کے روکنے میں بسر ہو گئے۔ جن احکام کا تعلق قانون ملکی سے تھا وہ اس وجہ سے نازل نہ ہو سکے کہ اب تک اسلام کوئی حکمران طاقت نہ تھا۔ خالص مذہبی فرائض اور احکام بھی رفتہ رفتہ اسی زمانے میں نازل ہوتے رہے، اور بتدریج جیسے جیسے ان کے مناسب حالات پیدا ہوتے جاتے تھے وہ تکمیل کو پہنچ رہے تھے۔ سب سے بڑا نقطہ احکام کے تدریجی نزول میں یہ تھا کہ ان سے مقصود محض عربوں کو ان کا بتلا دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ عملاً ان کی زندگی کو ان پر کاربند بنا دینا تھا۔
اس لیے نہایت آہستہ آہستہ بتدریج ترتیب کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا گیا۔ اسی نقطہ کو حضرت عائشہ نے نہایت خوبی سے بیان فرمایا ہے کہ پہلے عذاب و ثواب کی آیتیں نازل ہوئیں، جب دلوں میں استعداد اور رغبت پیدا ہو گئی تو احکام نازل ہوئے، اور نہ اگر پہلے ہی دن یہ حکم ہوتا کہ شراب نہ پیو تو کون مانتا۔ الغرض ان مختلف اسباب کی بنا پر اسلام کے اکثر فرائض اور احکام اس وقت تکمیل کو پہنچے جب تمام ملک میں امن و امان قائم ہو گیا، بلکہ مکہ معظمہ کے قیام تک روزہ سرے سے فرض نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ میں روزے فرض ہوئے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت 7-8 سال کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ رات دن کی مہر کا آرائیوں سے مالی حالت اس حد تک پہنچنے کہاں پائی تھی کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا موقع آئے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان اس سرزمین مقدس پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اس وقت تک حج بھی فرض نہ ہوا۔ نماز روزانہ کا فرض ہے، نماز روزانہ کا فرض ہے، اور یہ فرض اسلام کے وجود کے ساتھ آیا، لیکن اس کی تکمیل بتدریج ہجرت کے 6-7 برس کے بعد ہوئی۔ سن 5 ہجری تک نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، اور کوئی باہر کا آدمی سلام کرتا تو نمازی عین نماز میں جواب دیتے تھے، جیسے کہ ابو داؤد وغیرہ میں متعدد روایتیں موجود ہیں۔ غرض فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا اور تمام ملک میں امن و امان قائم ہو گیا تو مذہبی احکام کی تفصیل اور نظام شریعت کی تکمیل کا موقع آیا۔ احکام بہت سے ایسے تھے جو سرے سے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، مثلا زکوٰۃ، حج، حرمت، ربا وغیرہ بہت سے ایسے تھے کہ ابتدائی ارکان قائم ہو گئے لیکن تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔